بہت اچھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑی اچھی ڈسکشن ماشاءاللہ یہ ہو رہی ہے، جو اللہ کرے کہ یہ سب کے لیے فروٹفل ہو، بہت اہم ہے۔ اور مال کمانے کے حوالے سے نا یہ بات واضح ہو کہ برکت کیسے ہوتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں انفاق نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، مال غلط طریقے سے کماتے ہیں، تو اگر برکت نہیں ہے، یہ میں اس کی اگزامپل برکت کو سمجھانے کے لیے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں، اور وہ یہ دیتا ہوں کہ کبھی ہمیں یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ بہت پیاس لگ رہی تھی اور پانی پیے جا رہے تھے اور پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ یہ ایکسپیرینس ہوا ہے؟ کبھی ایسا لائف میں ہوتا ہے نا، بہت پیاس لگ رہی تھی، پانی پانی پیے جا رہے ہیں، پیٹ بھر گیا ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے 3-4 گلاس پانی پی لیا ہے نا، یہ برکت نہیں ہوئی۔ اس میں برکت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی نیڈ پوری کر دے، یا آپ کے لیے کافی ہو جائے، یا آپ کے لیے مبارک ہو جائے، یا آپ کے لیے نافع ہو جائے، اس میں خیر پیدا ہو جائے، تو یہ آپ اس کو انجوائے کر لیں، اس میں آپ مطمئن ہو جائیں، سیٹسفائی ہو جائیں۔ لیکن اب کسی کو اگر بالکل اسی طرح نا، کبھی کبھی لوگ کھانا کھاتے ہیں اور انہیں بھوک نہیں ختم ہوتی، انہیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے، سوتے ہیں لیکن انہیں نیند، مطلب ان کو عجیب، مطلب اوور سلیپنگ کے بعد بھی فریش نہیں ہو رہے ہوتے۔ اسی طرح اپنی زندگی میں جب ہماری لائف میں معصیت یعنی گناہ، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اب رمضان میں اگر اللہ کرے کہ ہم سب، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے معاشرے کو گناہوں کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق دے، اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اور اپنے مال اور اپنے وقت کو اس میں کوئی خیر کا کام نہیں کریں گے، مطلب کوشش انٹینشنلی، مطلب آپ اگر ہمارا مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو تو بڑھا رہا ہے، لیکن ہمارے انفاق کو نہیں بڑھا رہا۔ ہمارا معیار انفاق بڑھنا چاہیے، ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ رہا ہوتا ہے، زیادہ پیسے آ گئے چلو یہ لے لیں وہ لے لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت دل چاہ رہا ہے خریدنے کا تو وہ کسی کو خرید کے دے دیں، مطلب کسی کو، مطلب جس کے پاس وہ نہیں ہے اور واقعی وہ ڈیزرو کرتا ہے، اور اس کو آپ دے دیں۔ لیکن یہ کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ میں مال کمانے کے حوالے سے جو 3 طرح کی احتیاطیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہماری یوتھ ہے تو اس کے پاس ایک ذرا کلیئر کٹ ایک کرائٹیریا ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں، آپ کے مینڈیٹری رولز ہیں، آپ کے وہ کام ہیں جو اللہ نے آپ کے ذمے لگائے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں نا، اس میں 2 ٹائپ کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمے ڈال دی ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی ہیلتھ ہے، اس کا آپ کو خیال کرنا ہے۔ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ اپنی فیملی کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ اپنے سونے جاگنے کا خیال نہیں کریں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو یہ آپ کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ اپنی نمازوں کو ٹائم پہ نہیں پڑھیں گے، نمازوں میں ڈنڈی ماریں گے تو بھی آپ کی پکڑ ہوگی۔ تو جو آپ کی وہ ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ کے کمانے کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے، یا تو مصروفیت بڑھ گئی ہے، یا اس کا اسٹریس بڑھ گیا ہے، یا وہ ذہن پہ اتنا زیادہ ذہن کو آکیوپائی کر لیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہتا کہ دوسری رکعت ہے کہ تیسری رکعت ہے، اس لیے کہ نماز میں بھی جاب چل رہی ہوتی ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاب میں نماز چل رہی ہو، اور جاب قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جاب چل رہی ہے۔ اقیم الجاب، اقیم السوق، ابھی تو اقیم السوق ہوا ہے نا۔ جی جی۔ تو ہمارے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے جو پریزنس آف مائنڈ چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو میری زندگی میں اس کے لیے جو اسپیس چاہیے وہ اویلیبل رہے۔ اگر میری وہ اسپیس ختم ہو جاتی ہے کمانے کے نتیجے میں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے، بہت سے فادرز کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نا اچھی پیرنٹنگ کے لیے بہت پیسہ چاہیے، اچھی پیرنٹنگ کے لیے فادر کی پریزنس چاہیے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پریزنس کو نا پیسوں سے کمپنسیٹ کروں گا۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، آپ
کمانے کی وجہ سے نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں, یا تو چھوٹ رہی ہیں, یا کوالٹی آف صلات ڈسٹرب ہو رہی ہے, یا بیوی کو ٹائم ہی نہیں دے رہے, یا ٹائم دے رہے ہیں تو آکیوپائڈ ہیں, بیوی کہہ رہی ہے یار آپ کہاں ہیں, آپ نے کہا وہ میں ایک ای میل آئی تھی وہ سوچ رہا تھا. بھائی ابھی فیمیل آئی ہے اس کو سوچو, ای میل کو نہیں سوچو, وہ تمہاری بیوی ہے. تو یہ جو فرق ہے نا, تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیسہ آنے کے نتیجے میں انفاق بڑھنا چاہیے. اگر پیسہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ سوچئے کہ آپ کا معیار انفاق کیا ہے. ہم اکثر حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ نے ان کو بہت مال دیا تھا, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان کا انفاق ایسا تھا جس کو آج کے دور میں امیجن نہیں کیا جا سکتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بہت بڑا یعنی ایک سامان تجارت آیا, اور اتنا بڑا کانوائے تھا کہ اس کے اندر غالباً یہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے یا حضرت عبد الرحمن کا, یہ میں غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے کہ اتنا بڑا اس میں تجارت کا اس میں. تو حضرت عائشہ نے کچھ ایسا کہا کہ تم مطلب انہیں پتہ لگا تو انہوں نے ویسے ہی ان کو کہا کہ بھائی اتنا مطلب تم نے مال بنا لیا, کچھ ایسا کوئی یعنی جیسے کویسچن کیا, جیسے کوئی تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھئی مسلمان کی ذمہ داری کہ ایک دوسرے کو ذرا سا ریمائنڈر دے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک دم اس کا جیسے ایک اندازہ ہوا, اور وہ پورا کا پورا میرا خیال ہے کوئی 1000 اونٹ تھے یا کتنے تھے کہ وہ مدینے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک, مطلب وہ مدینے میں داخل ہوا تو پورا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک وہ قافلہ ان کا تھا, وہ پورا کا پورا انہوں نے صدقہ کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو مال کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ آپ مال کما رہے ہیں, لیکن آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں جس کا اللہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا اور دوسرے کام کیا کیے, وہ ساری آپ کے افیکٹ ہو رہی ہیں, اور آپ نماز کے لیے ٹائم نہیں مل رہا, یا مائنڈ لیسلی نماز ہو رہی ہے, یا مائنڈ لیسلی بیوی کو ٹائم دے رہے ہیں, مائنڈ لیسلی بچوں کے ساتھ. تو ایک تو یہ ایریا ہے جس کو دیکھنا ہے. دوسرا ایریا یہ ہے کہ بھائی انفاق بڑھ رہا ہے مال آنے سے یا نہیں بڑھ رہا. تیسری چیز جو مال آنے یا نہ آنے دونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں اگر کسی سے یہ پوچھا جائے کہ بڑا آدمی کون ہے, کامیاب انسان کون ہے, تو یہ ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہو کہ ہمارے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے پروفائل, لوگوں کے پروٹوکولز آپ اس کا خیال کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اسے کرنا ہے, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا آدمی وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے, جس کے دل میں ایمان موجود ہے, جو صحیح معنوں میں نیک آدمی ہے. اب یہ بڑی گاڑی, بڑا پیسہ, بڑے منصب, بڑی منسٹریز, بڑی گورنمنٹ آفیشلز, بڑے پروٹوکولز, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ثانوی چیزیں ہیں, اور بس ٹھیک ہے, مطلب مروبیت سے اپنے دل کو بچایا جائے. یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے, لیکن آپ عام آدمی سے مراد یہ ہے کہ جو فائنینشلی آپ سے کم ہے, جو اسٹیٹس میں آپ سے نیچے ہے, جو پروفائل میں آپ سے کم ہے, آپ اس کو سلام میں پہل کرتے ہیں, آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی طرح ہاتھ ملاتے ہیں. آپ دیکھیے سورہ کہف کی 28ویں آیت, وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ, بڑی سخت آیت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں, اور وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں ایک جیسے یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ ایک دن ابا جو ہے اماں سے کچھ کہہ رہے ہوں تو وہ بچوں کو لیسن دینے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ محبت کا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہی, وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ, یعنی آپ کی نظریں ہٹیں نہیں ان لوگوں کے اوپر سے. اور کس کو کہا جا رہا ہے, مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نظریں ہٹ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہماری نظریں ہٹ جائیں ان لوگوں پر سے جن پہ رہنی چاہیے, اور نظریں کس پہ سے نا, یعنی وہ لوگ جن کا جو دل ہے وہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں, جو واقعی جن کو اپنی فکر آخرت لاحق ہے, تو یہ جو ہمارا کرائٹیریا یہ بہت اہم ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, میں اس حدیث کے بارے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اس ایک حدیث پہ عمل کر لیں, ہمارے نفسیاتی یعنی مسلم سوسائٹی میں اگر مسلمان اس حدیث پہ عمل کر لے تو سائیکالوجسٹس اور سائیکیٹرسٹس بینکرپٹ ہو جائیں گے, ان کی جاب بہت مطلب ان کے پاس کام نہیں رہے گا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین کے معاملے میں, نیکی کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, اور مال کے معاملے میں
اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہم ایگزیکٹلی الٹا کرتے ہیں. ہم جو ہم سے کم ہے نا, جس نے مطلب جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا, اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں, یار میں تو جمعہ پڑھ لیتا ہوں, یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا. میں تو روزہ رکھ لیتا ہوں, یہ تو روزہ بھی نہیں رکھتا. تو اس کو خوش ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو اوپر ہے ایسا کوئی ایگزامپل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس میں دونوں کوالٹیز جمع ہو جائیں, آپ کے ملنے والوں میں ایک بندہ ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں, مال میں آپ سے فائنینشیلی آپ سے کافی نیچے ہے, آپ کی منتھلی آپ کی ایسٹ اور ویلتھ فرض کیجیے اس لیول پہ اس کی بہت نیچے ہے, وہ کرائے کے مکان میں یا بہت چھوٹی گاڑی میں, یا وہ پیدل سائیکل پہ چلتا ہے, وہ پبلک ٹرانسپورٹ سے بہت نیچے ہے وہ آپ کے مقابلے میں. لیکن نیکی اور دین اور علم کے معاملے میں اور ایمان کے معاملے میں بہت اوپر ہے. ایک ہی بندے کے اندر دو کوالٹیز ہیں. اب اس کے بارے میں کہتا ہوں, سوسائٹی اس سے کیسے بیہیو کرے گی, مارکیٹ اس سے کیسے بیہیو کرے گی. اگر آپ کے اندر دینداری ہے, میں اس کے بارے میں کہتا ہوں دینداری کا فنکشنل ٹیسٹ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کو سوسائٹی بہت نیچے, سوسائٹی کہتی ہے یار یہ تو بالکل بیکار ہے, اس کو ویلیو نہیں دیتی. سوسائٹی اس کو بالکل کہتی ہے یہ تو سی گریڈرز ہیں نا, یہ تو انہیں ہٹاؤ, ہم اے گریڈرز ہیں, ہم سارے اس لیول کے, ہمارا ایک کلاس ہے. اس کو اہمیت نہیں دیتی. اگر آپ کے اندر دینداری موجود ہے, آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. آپ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عہد میں کوئی حضرت بلال تو نہیں ہو سکتے, لیکن ممکن ہے کہ کوئی انسان حضرت بلال کا تھوڑا سا کوئی اسپارک اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پروفائل میں, ہو سکتا ہے وہ اپنے لک میں آپ کو شاید مطلب آپ کہیں کہ بھائی ہمیں جس طرح کا کمپلیکشن اچھا لگتا ہے ویسا اس کا نہ ہو, ہمیں جس طرح کے ویلتھ اور اسٹیٹس پسند ہے ہو سکتا ہے اس سے وہ بہت نیچے ہو. لیکن کیا آپ بھی اس کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے سوسائٹی دیکھتی ہے؟ یعنی لٹمس ٹیسٹ آپ کی یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. یہ تو آپ